فقہ شریعت اور طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف، پانی، دم کیا ہوا پانی وغیرہ پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اگر کھانا پینا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو صرف کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ثواب کے لیے اب بھی کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے، سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 سنہ ہجری کے ماہ جمادی الاخری کی 11 تاریخ مدنی چینل کے اسکرین پر جگمگا رہی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرہ سننے کے لیے کثیر عاشقان رسول جمع۔ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی ریلے کا سلسلہ، اور مزید بھی مختلف مقامات پر جمع ہو کر عاشقان رسول کے دیکھنے کی ترکیب ہے۔ مرحبا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواباب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دنوں رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عبدالرحمن الطاری ہے۔ میرا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کسی کو شیطان کہنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کسی کو شیطان کہنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعی جو شیطان ہے وہ کا، شرارتی کو بھی شیطان بولتے ہیں، تو اس طرح وہ ہے ایک مسلمان کی توہین، اس کا دل تو دکھے گا اس سے، تو اس سے گناہگار تو ہوگا، تو اس سے بچنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ظہیر احمد اتاری ٹنڈو محمد خان سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ قرآن پاک اگر کسی کو تحفہ دینا ہو تو جو قرآن پاک میں سجدے ہوتے ہیں، تو اگر وہ سجدے نہ کیے جائے تو کیا وہ قرآن پاک کا تحفہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ قرآن کریم کسی کو تحفے میں یعنی نسخہ قرآن کریم کا دیا تو ثواب تو ملے گا، اس میں سجدوں کا تو جب آیت سجدہ پڑھنے سننے کے جو بھی اس کے مسائل ہیں اس کے حساب سے جب سجدہ کسی پر واجب ہوگا تب اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اب جس کو ہم نے قرآن کریم دیا
تو وہ سجدہ نہیں کرتا تھا، یہ اس کا میٹر ہے، واجب ہونے کے باوجود نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. تو یہ تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علی علی محمد. اگر یہ اس طرح سے سوال ہو کہ کسی نے تلاوت قرآن کیا، پورا قرآن پڑھا، اور اس میں جو آیت سجدہ اس نے پڑھی اس نے سجدے نہیں کیے، تو کیا اب یہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ کسی کو تحفے میں دے سکتا ہے؟ اس پر سجدے کا واجب جو ہے نا وہ باقی ہے، اور اس کا وقت عمر بھر ہے. اب تلاوت کا ثواب تو اس کو ملے گا جب تک سجدہ نہیں کیا. تو ایسی کوئی روایت میں نے نہیں پڑھی کہ اس کو تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملے گا. جب اس کو ثواب ملا تو ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے. اور سجدے اگر نہیں کرے گا واجب ہونے کے باوجود کبھی بھی نہیں کرے گا تو ظاہر گناہ گار ہوگا. کاغذ بنانے میں مندرجہ ذیل عمل کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے درخت کو کاٹ کر فیکٹری میں پہنچایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی چھال اتاری جاتی ہے. اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ان کو پیس کر برادہ بنایا جاتا ہے. اس برادے کو فلٹر کر کے صاف کیا جاتا ہے. اس برادے کا ایک گودا بنایا جاتا ہے. اس گودے کو مختلف کیمیکل سے گزار کر اسکریننگ اور صفائی کے عمل سے گزارا جاتا ہے. اس صاف ہوئے مواد کو مشین میں ڈال کر شیٹ کی شکل دی جاتی ہے. آخر میں اس شیٹ کو پیپر بنانے والی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو اس شیٹ کو مکمل سکھا کر بڑے بڑے رول بنا دیتی ہے، جس کو مختلف سائز میں کاٹ کر مطلوبہ کاغذ حاصل کیا جاتا ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دور جدید میں نئے طرز کی جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کاغذ بنایا جاتا ہے، جبکہ پہلے کے دور میں کاغذ کی پیداوار حاصل کرنا بہت مشکل تھا. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پہلے کے دور میں کاغذ کی پیداوار کس طرح کی جاتی تھی، جبکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور اس وقت کے لوگ کاغذ کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے. تو کیا ہمیں بھی کاغذ کی تعظیم کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. شروع میں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن میں کافی دشواریاں تھیں، پھر آہستہ 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 آسانیاں ہوتی چلی گئی. ترقیوں کا دور ہے. تو اسی طرح کاغذ میں بھی ظاہر ہے پہلے تو بہت ہی مشکلات، ایک دور تھا کہ کاغذ تھا ہی نہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ان دنوں بھی ہوتا تھا. درختوں کے چھلکے وغیرہ پر، پتوں پر وہ لکھا کرتے تھے لوگ. ہڈیوں پر، اونٹ کی ہڈی بڑی چوڑی ہوتی ہے تو جو چوڑی ہڈی ہوتی ہے اس پر. خیر، تو پھر یہ کہ اب کاغذ کی ترقی ہو گئی. کاغذ کی تعظیم تو پہلے بھی تھی اور اب بھی موجود ہے، کرنی چاہیے، کیونکہ کاغذ پر قرآن و حدیث لکھا جاتا ہے، شرعی مسائل لکھے جاتے ہیں، اللہ اور رسول کے مبارک نام لکھے جاتے ہیں. تو جو کاغذ لکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کی تعظیم ہے. ٹیشو پیپر کی وہ تعظیم نہیں ہے، کیونکہ وہ لکھنے کے لیے بنایا نہیں جاتا، نہ وہ لکھنے کے لیے کارآمد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد الوہاب ہے. عرض یہ کرنی تھی کہ اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو کیا وہ کسی سے مانگ کر مسواک کر سکتا ہے؟ دعائے مغفرت کا ملتجی ہوں. حدیث پاک میں دوسرے سے مسواک مانگنے کو منع کیا گیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے مانگنے سے بچو اگرچہ مسواک ہی کیوں نہ ہو. مسواک مانگنا بھی یہ منع ہے، سوال سے بچنا چاہیے جب تک ضروری نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بذریعہ انٹرنیٹ ٹیرا ڈیک کے ذریعے باغ عطار کالا باغ ضلع میاں والی پاک حسنی کابینہ اور حاجی قاسم چانڈیو گوٹ پاک محبوبی کابینہ میں ہمارے عاشقان رسول موجود ہیں. اسی طرح او بی وین کے ذریعے گل بہار روڈ پشاور سٹی پاک مبارکی کابینہ کے پی کے
یہ ماشاءاللہ اوبی وین ہے جس کے عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر یہ نظر آ رہے ہیں، اور بہت پشاور میں بڑی اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری اسلام بھائی جمع ہیں اور آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ بخیر راغلے، ماشاءاللہ پشاور کا بہت عظیم الشان اجتماع ہے، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کی سعادت حاصل کیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں، اور نمازوں کی پابندی کیا بھی کریں اور کروایا بھی کریں۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ کم از کم ایک کو نماز کے لیے ہر نماز میں ساتھ لے جایا کرے مسجد میں، تو انشاءاللہ مسجد آباد ہو جائے گی، پھر اپنی مجلس خدام المساجد مسجدیں بنانے میں ایکٹیو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ ویسے بھی یہاں پر مسجدیں بھرا کریں نمازیوں سے۔ یہاں کی اطلاع یہی تھی کہ کل انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ یہ مرکز الاولیاء کے لیے مدنی قافلے روانہ بھی ہو رہے ہیں پشاور سے۔ آپ کو ٹرین کا غالباً ٹرین کی ترکیب ہے شاید، سنا یہی تھا ماشاءاللہ۔ یا پنجاب جی ماشاءاللہ یہ اشارہ ہو رہا ہے، حاجی غفور اشارہ کر رہے ہیں۔ مرحبا جی باپا ٹرین ہے کل۔ انشاءاللہ مرحبا۔ جو ٹرین میں کل سفر کر رہے ہیں اللہ کرے کہ سب کا مدینے کا سفر بھی ہو جائے۔ اللہ 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 مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ غریب ہونے کے باوجود صدقے کا گوشت وغیرہ دیتے تو وہ نہیں لیتے، انکار کر دیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ گوشت صدقے کا تو نہیں ہے، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ حقدار ہے تو اس کو صدقہ یا زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو گفٹ کہہ کر دے دیں، پھر مگر انکار نہیں کریں یہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اس کو بولے نہیں نا، بولنا تو ویسے بھی شرط نہیں ہے، دل کی نیت ہو زکوٰۃ کی یہ ضروری ہے، بلکہ کسی کو دے دی رقم زکوٰۃ کی اور اس وقت نیت نہیں تھی، اور جب تک وہ حقدار ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ اس نے لی ہوئی ہے اور اس کو ابھی اس نے خرچ نہیں کیا، یعنی ختم نہیں کیا، کسی کو جیسے گفٹ کر دی اس نے یا کچھ کھا ڈالا اس کو یا کچھ اس نے خرید لیا اس سے، یعنی جب تک اس نے اس رقم کو زکوٰۃ کی فنا نہیں کیا تو اب بھی آپ نیت کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی، بہرحال کہنا ضروری نہیں ہے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ سفید پوش آدمی کترائے گا لیتے ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ہاں بڑی بوڑھیاں اکثر اس طرح دعا دیتی ہیں کہ اللہ تو انو اینا دوے جنہ سل نہ سکو، یعنی اللہ عز و جل آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے جتنا آپ سنبھال نہ سکیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح دعا دینا کیسا ہے، برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ سگے عطار ضیاء کوٹ سے۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مبالغہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری روزی عطا فرمائے کہ آپ سنبھال نہ سکیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال آیا کہ کیا محمد نام پورا لکھا جائے یا انگلش میں صرف ایم لکھ سکتے ہیں؟ انگلش میں تو لکھنا بھی گوارا نہیں ہے کیونکہ اس میں ہا ایچ ہوتا ہے، عربی محمد، اردو کا بھی وہی عربی والا ہی ہے محمد، یہ لکھنا ہی مناسب ہے۔ ایم لکھنا یہ تو شارٹ فارم ہے، یہ نہ لکھا جائے شارٹ فارم۔
एम लिखने से एम लिखते हैं या मोड लिखते हैं, ये एमडी भी लिखते हैं। अब कितनी देर लगती है यार पूरा लिखने में, और कितना कागज गिरता है इसमें, सुस्तियां हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब औरत की सज्जी आंख फटके तो उसका क्या होना चाहिए, और जब उसकी खब्बी आंख फटके तो क्या होना चाहिए? न सज्जी आंख फड़कने से कुछ होता है, न खब्बी आंख फड़कने से कुछ होता है। ये अवाम दी गल्लां है, इन्हें छड़ दियो। आंख कभी बोलते सीधी फड़क गया तो यूं होता है, तो उल्टी फड़क गया तो यूं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उल्टी आंख फड़कने में लोग बदशुगुनी लेते हैं कि वो इन्हें बुरी फाल लेते हैं, तो बुरी फाल लेना नाजायज है। खब्बी आंख पे बुरी फाल लेते हैं, ये नाजायज है। बदशुगुनी किताब स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, तो ये हासिल करें। ज्यादा इसमें ज्यादा पेज नहीं है, ये 126 या इस तरह के 128 तकरीबन पेज हैं इसके, तो ये आप लें, इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह आंखें खुल जाएंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि अभी तक ये मसला हमको पता ही नहीं था, इतनी इसमें तफसीलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं ये उम्रे के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और अगर उम्रे पे हम जाए तो सर पहले गंजा करना पड़ता है या बाद? पहले करवाने का तो कोई मकसद नहीं है, अलबत्ता बाल बड़े बड़े हैं किसी के, और ये खतरा है कि वो झड़ एहराम की नियत के बाद झड़ेंगे, हाथ लगने से या वुजू में झड़ते रहेंगे, तो इसलिए वो फिर कफारे आते हैं। खुद ब खुद बाल सारे बदन के झड़ जाएं एहराम से तो कफारे नहीं है, लेकिन हाथ लगाने से, खुजाने से, वुजू करने से हाथ लगते हैं ना, तो इस तरह अपनी उससे हरकत से जो ये झड़ रहे, तो इनमें कफारे हैं। तो इसलिए अगर करना चाहे तो भले कर ले, वरना नहीं किया तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता एहराम से बाहर होने के लिए तो हल्क या कसर दोनों में से एक कर सकते हैं, ये वाजिब है। हल्क तो पूरा सर मुंडाना ये अफजल है मर्द के लिए, और कसर जो है ये सर के 1/4 बालों के एक एक पोरवा, ये उंगली का तीसरा हिस्सा जो है ना, ये निशानी में दिखा रहा हूं आपको, तो इतना बाल सर के चौथाई हिस्से के कम से कम इतना बाल, हर बाल कटना चाहिए, ये वाजिब है। कसर ज्यादा कटे तो हरज नहीं है। और इस्लामी बहन को सर मुंडाना, हल्क करवाना ये हराम है, उनके लिए कसर ही वाजिब है, वो कसर करवाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल है SMS के जरिए कि मदनी चैनल देखने के साथ क्या तस्बीह पढ़ सकते हैं? अब कोई शरई मसाइल बयान हो रहे हैं तो इसमें तस्बीह पढ़ेंगे तो तवज्जो बटेगी। बयान सुन रहे हैं और तस्बीह भी पढ़ रहे हैं तो ये दोनों काम एक साथ होंगे नहीं, ध्यान बट जाएगा। तो इसलिए यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, कोई चीज पढ़े नहीं उसमें। हाँ, जब इसमें गिरामी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लिया जैसे मुबल्लिग ने, तो अब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहे, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। या मौके की मुनासबत से सुबहान अल्लाह कहा। अब ये सुबहान अल्लाह कहना भी जिक्र नहीं होता, ये वो होता है दादो तहसीन, इसको जिक्र का सवाब ना कहा जाए। जैसे बाद हमारे नादान मुबल्लिगीन ऐलान करते हैं कि बोलो सुबहान अल्लाह तो जन्नत में दरख्त लगेगा, तो ये ऐसा ना कहा करें कि ये कहलाना या तो अपने नफ्स के लिए कि बयान कर रहे हैं और कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा तो बोलो सुबहान अल्लाह, तो यूं मजा आता है नफ्स को, तो ये जिक्र नहीं है, ये कलेमा तहसीन कहलाता है।
ماشاء اللہ کیا بات ہے. یہ بولتے ہیں نا تو یہ بھی کلمہ تحسین کہلاتا ہے، ذکر نہیں ہے یہ. اسی طرح مطلب اور بھی ایسی صورتیں ہیں کہ وہ ذکر نہیں ہوتا. تو یہ سبحان اللہ ذکر کی نیت سے جب کسی نے کہا اور داد و تحسین کے لیے نہیں کہہ رہا، واہ واہ کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، تو اس کا ثواب ہے ذکر کا. تو یوں موقع کی مناسبت سے داد و تحسین کے لیے سبحان اللہ، شعر سنا تو سبحان اللہ بولتے ہیں نا، نعت شریف کا کوئی شعر سن کر مزہ آتا ہے تو سبحان اللہ بولتے ہیں. تو یہ ذکر نہیں ہے، یہ داد و تحسین ہے. تو اس میں جائز ہے، حرج نہیں ہے. لیکن ذکر کا ثواب جو ہے نا، وہ حدیثیں اس پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے. اس سے استدلال نہ کیا جائے، ہم نہیں کر سکتے، ہم عوام ہیں. علماء جیسے فرمائے وہ ہمیں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، اپنی بلیاں جب روتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلیاں روتی ہیں تو اس سے ہونا تو کیا تھا؟ کوئی بدشگونی تو لینی نہیں ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر جگمگا رہی ہے، تو اس سے کوئی برا شگون نہیں لینا کہ بس کوئی آفت آنے والی ہے اور اب یہ تو ہم سفر ہمارا وہ نہیں کرنا ہے اور فلاں سودا کینسل کرو بھائی نقصان ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلی بھی روتی ہے اور بندہ بھی روتا ہے، بچے بھی روتے ہیں. بچوں کو روتا دیکھ کر کسی نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ بچے جب روئیں تو جہنمیوں کا رونا یاد کرے، کہ بچہ ایسا لگتا ہے کہ بے بسی کے ساتھ رو رہا ہوتا ہے. تو جہنم میں بھی بے بسی کے ساتھ رونا ہوگا، اور وہ رونا بس اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہم جہنم میں ہی نہ جائیں جو رونا پڑے. اللہ کرے ہم نیکیاں ہی کرتے رہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہی نہ کریں جو وہاں جانے کی صورت بنے. اللہ کی رحمت ہی ہمیں بچائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کتاب بدشگونی جو ہے یہ 40 روپیز، اور کتاب بدگمانی 18 روپیز کی، اور بدشگونی جس کے متعلق امیر علیہ سنت فرمایا کہ 126 پیجز ہیں اس کے تقریباً. تو یہ 40 روپیز میں جو ہے 40 روپے ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. بابا یہ بلیوں کے حوالے سے گفتگو چلیے. اسی طرح کی ایک اور کال ہے، وہ بھی ہم چلا رہے ہیں. اگر کسی گھر میں بلیاں چیخیں مارتی ہوں، چلاتی ہوں، روتی ہوں، چیخیں مار مار کر کے لوگ کہتے ہیں اس گھر میں جادو ہوا ہے، اس گھر میں جنیں رہتے ہیں، تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟ نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بیچاری بلی ہے، ان میں بھی ایک طرح کا احساس ہوتا ہے. تھوڑا سا ان میں حافظہ بھی بعض اوقات کچھ نہ کوئی حافظہ ہوتا ہے، یاد رہتا ہے. جبھی تو یہ کسی سے مانوس ہوتی ہیں، کسی سے بدکتی ہیں، کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو پھر وہ اسی دروازے سے جاتی ہیں، دوسرے دروازے میں نہیں جائیں گی. تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان کا حافظہ ہے اور کچھ یاد رہتا ہے ان کو. تو اس طرح یہ کہ ان کا کوئی دکھ ہو سکتا ہے ایسا ہو، اس کا کسی نے بچہ جانور نے اس کے سامنے کھا لیا ہو، جس کا وہ درد اس کے جگر میں بیٹھ گیا ہو اور دکھ ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے وہ چیختی ہو، روتی ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی وجہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ یہاں وہ جنات تو کہاں نہیں ہے. جنات تو ہر جگہ ہوتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ انسانوں سے زیادہ یہ ایک بندہ ہے تو 9 جن ہیں، تو 9 گنا ان کے. ہم یعنی اگر اس سمجھو کہ دنیا میں 1 کروڑ بندے رہتے ہیں تو 9 کروڑ جن رہتے ہیں، یوں سمجھ لو. تو یوں یہ ذرا کہیں تو ہوتے ہیں نا. تو ابھی ادھر ادھر یا آپ کے اطراف میں بھی ہو سکتا ہو. تو ہر جن تنگ نہیں کرتا، ہر جن ستاتا نہیں ہے. یہ کوئی شریک جیسے بندے. ابھی ادھر آپ اتنے ہزاروں بندے اسلامی بھائی جمع ہے نا، گلبار روڈ پشاور خیبر پختونخوا میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ بندے جمع ہے نا، کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کوئی سب پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جنات بھی پرسکون ہوتے ہیں، لیکن بعض شریر ہوتے ہیں. تو ان میں بھی جو جمع ہوئے ہیں تو کوئی شریر بھی ہوگا، ایک کسی کی جیب کو دیکھ رہا ہوگا کہ موقع ملے تو اس کی جیب خالی کر لوں میں، یا جیب کاٹ دوں، یا کسی کی چپل تاڑ لی ہوگی کہ یہ چپل نئی ہے اور اچھی والی ہے، یہ موقع ملے تو لے کے بھاگ جاؤں.
یہ بھی ہوگا تو ابھی اس طرح کے جن ہوتے ہیں تو اس طرح کے انسان بھی ہوتے ہیں شرارتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر بھی مدنی مذاکرات دیکھنے کا سلسلہ ہے اور اس پر بھی سوالات آ رہے ہیں. محمد آصف علی اتاری ہیں اسلام آباد پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا اور بالغ ہوا، برسر روزگار ہوا اور صاحب استطاعت بھی ہو گیا تو کیا اسے اپنا حج فرض کرنا ہوگا یا جو پہلے کر چکا وہی کافی ہے؟ نابالغ نے جب حج کیا تو اس پر فرض تھا نہیں. جب فرض تھا نہیں تو فرض ادا ہوگا کیسے؟ تاہم مفتی صاحب تشریف لائیں تو ہی یہ 2 ہفتے سے تشریف لا نہیں رہے. خیریت تو ہے. پچھلے ہفتے تھے. سنت کی سیٹ خالی ہوتی ہے. اللہ کرے سن رہے ہوں تو کسی اور کو بھیج دیں. پچھلے ہفتے تھے مفتی احسان صاحب. اب اچھا تو پچھلے سے پچھلے نہیں تھے. جی جب میں نہیں ہوتا ہوں نا وہاں دوسرے ملک میں تب تو زیادہ ان کا ضروری دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ہونے چاہیے جو شرعی مسائل ہیں. یار میں ابھی اٹکل سے تو میرا تجربہ ایسا کہ میں کیا بولتا رہوں، لیکن الحمدللہ میں ڈرتا ہوں کہ نہیں یار شرعی مسئلہ غلط نہ ہو جائے. صحیح مسئلہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، تب بھی بعض وقت وہ کھٹکا ہوتا رہتا ہے یار کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، بھول تو نہیں کر رہا. شرعی مسائل میں سبھی کو احتیاط کرنی چاہیے. تو اگر یہ سن رہے ہوں، اللہ کرے کوئی بھی ہمارے اسلامی بھائی دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سن رہے ہوں تو مہربانی کریں، کرم فرما دیں. یہ سجاد مفتی سجاد نیپال میں بیٹھے ہوئے تو یہ رابطہ کیسے کریں گے؟ مفتی سجاد ہی ہے نا؟ جی باپا، اور رابطہ بھی ہے کے ساتھ. جی مفتی سجاد صاحب ہیں اور رابطہ بھی ہے. اچھا تو یہ رابطے میں ہے تو سارے مسائل سنے انہوں نے جو میں نے بیان کیے. حج کا فرمایا نابالغ کے بارے میں. نابالغ کے اوپر حج جو ہے وہ جب نابالغ بالغ ہوگا تو جو نابالغی کی حالت میں حج کیا تھا وہ فرض حج ادا نہیں ہوا. اب جب برسر روزگار ہوا اور اس کے اوپر حج فرض ہوا تو اب دوبارہ اس کو حج کرنا ہوگا. البتہ برسر روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بہرحال حج کے شرائط پائے گئے، یعنی جو جب یہ نابالغ تھا چونکہ اس پر حج فرض نہیں تھا اور اس نے حج کر لیا، ثواب تو ملے گا کہ نابالغ کی نیکی مقبول ہے، لیکن فرض ادا نہیں ہوگا. فرض جب یہ بالغ ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، یعنی کہ جو بھی اس کے شرائط ہیں حج کے، وہ سارے کے سارے شرائط جب پائے جائیں گے تو اب حج اس بالغ پر فرض ہوگا. تو اب یہ کہ زندگی میں ایک بار اسے فرض حج ادا کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر بھی مدنی مذاکرات دیکھنے کا سلسلہ ہے اور اس پر بھی سوالات آ رہے ہیں. دوست جس ملک میں کام کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ مجھے صرف فجر اور عشاء کی نماز گھر میں پڑھنا نصیب ہوتی ہے. ظہر، عصر، مغرب فیکٹری میں. المیہ یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، باہر برف ہی برف ہوتی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ نماز تو فرض ہے. اگر وہاں نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ نوکری کرنا یہ بھی ترک کرنا ہوگا. نماز تو معاف نہیں ہوگی نا. کچھ جگہ تو بنا لے یار، کوئی ایسی نماز کے لیے جگہ چاہیے کتنی، کچھ نہ کچھ جگہ بنائی تو جا سکتی ہے. فیکٹری میں ایک کونا ہی، جیسے ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، ہر جگہ نماز تو پڑھنے والے پڑھتے ہی ہے نا، کونا کھانچا مل ہی جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وسیم حیدر بہاولپور پنجاب سے. اگر کوئی شخص اپنی خالہ سے 3 سال سے نہ بول رہا ہو، اسے صلح کس طرح کرنی چاہیے؟ اس کے گھر چلا جانا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے، ترکیب بنا لینی چاہیے. تو 3 سال کا عرصہ ہو گیا تو اب یہ کہ خالہ سے دشمنی کو باقی رکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا.
اگر دشمنی ہے یا کوئی بھی قطع رحمی کی صورت ہے رشتہ کاٹنے کی، تو وہ تو واجب ہے نا صلہ رحمی، تو رشتہ تو جوڑنا ہی پڑے گا، بلکہ 3 سال کا گیپ رہا اس کی بھی معافی مانگے، جبکہ کسی وہ ناجائز طریقے پر وہ رشتہ کٹا تھا، اب وہ رابطہ ہی نہیں ہوتا تھا، ملک سے باہر تھے یا کوئی ایسی صورت ہی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی شرعی فقیر نے حج کر لیا اور بعد میں صاحب حیثیت ہو گیا تو کیا دوبارہ حج کرے گا؟ اگر حج البدل کیا تھا تو اس کا اپنا حج فرض ادا ہوا نہیں ہے۔ اب وہ شریف فقیر کو، اس میں شریف فقیر کی اصطلاح نہیں ہے، اس میں شرائط ہیں، اربوں روپے ہیں کسی کے پاس، لیکن ایسا بھی ہمارے کے سفر کر ہی نہیں سکتا، تب بھی اس پر اس وقت خود اپنے اوپر حج کے کرے ہی کرے، حج البدل کروا دے، یا وصیت کی بھی پھر صورتیں ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی نے تحفہ دے دیا، رقم حج کر لیا اس نے، تو وہ فرض تو اس کا ادا ہو سکتا ہے۔ اس میں صرف کسی نے حج کروا دیا کہ ہم آپ کو حج پر بھیجتے ہیں، جیسے لوگ بھیجتے ہی ہیں، تو وہ حج فرض تو اس کا ادا ہو سکے گا نا اس میں۔ یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ حج نصیب کر، یا اللہ مدینہ دکھا، یا اللہ بخش دے، یا اللہ امی کو بخش دے، یا اللہ باپا کو بخش دے، آمین۔ اللہ کا کرم ہے، آقا مدینے بلا لو، یا اللہ حج نصیب کر، یا اللہ میرے ابو کو میری امی کو بخش دے، یا اللہ باپا کو بخش دے۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نیپال میں حاضر ہیں اور ہند کی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اگر آنر آواز جاری ہو تو آج ہمیں رپلائی دیجیے گا۔ تو ماشاءاللہ ذمہ داران کی بڑی تعداد یہاں پر بھی اس دن سے بھی آئی ہے، اطراف سے بھی الحمدللہ اسلام بھائی یہاں جمع ہیں۔ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ صلہ رحمی کے حوالے سے ابھی جا کر منا لے یا اس طرح، تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ ایک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو، ذمہ دار کو، مبلغ کو کیا اس معاملے میں زیادہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ اچھے طریقے سے مل ملاپ کرے، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک رہے اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل کرے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں مبلغین اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہوتی ہوں گی خاندان میں بھی، لیکن زیادہ تر خاندان کے جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کا مدنی ماحول میں آنے کا جو ریشو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ خاندان میں ملنا جلنا کردار ہو سکتا ہے اس کی کمی ہو،
जैसे मिसाल के तौर पर भाई वालिद माँ बहन इनका मदनी माहौल में आने का रुझान इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो एक मुबल्लिग को, एक जिम्मेदार को माशाल्लाह यहाँ इस वक्त समझे हिंद की जिम्मेदारान की करीम जमा है। और वैसे मदनी मुज़ाकरे में जिम्मेदारान इस बात के पाबंद होते हैं कि वो मदनी मुज़ाकरे के वक्त सिर्फ मदनी मुज़ाकरा ही में शिरकत करेंगे, इसके अलावा दावत इस्लामी की कोई और तंजीमी मसरूफियत नहीं होती। तो इस हवाले से एक ख़ानदान में, रिश्तेदारों में सिले रहमी के तौर पर भी और मदनी कामों के तौर पर भी एक ज़िम्मेदार का क्या किरदार होना चाहिए, अगर इस हवाले से अमीर सुन्नत को कुछ मदनी फूल मिल जाएं और इंशाल्लाह भी कुछ देर के बाद सिलसिला शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ मैं, हाजी याफुर की मुझे ज़ियारत तो हुई है, तो हाजी याफुर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी पेशावर में तैयारियां करके बैठे हुए होंगे कि कुछ पेशावर से भी चल मदीना की तरकीब बन जाए, और हो सकता है यहाँ नेपाल में भी हिंद वालों को भी कोई चल मदीना का मुद्दा मिल जाए इंशाअल्लाह। तो ये मुमकिन है, लेकिन शायद अब इस वक्त जब मुतालबे शुरू होंगे तब देखेंगे। तो क्या फरमाते हैं आप? माशाल्लाह चारों तरफ जो है वो जोशो खरोश है, और नेपाल में भी आपकी मौजूदगी है। कुछ और मदनी फूल अगर आपके मिल जाए इंशाल्लाह फिर हम अमीर अहले सुन्नत की तरफ भी आपके इस पैगाम को ले चलते हैं। इस वक्त हम लोग मतलब के नेपाल में ये सालाना हमारा कुछ ना कुछ जमा होने का सिलसिला रहता है, और अल्लाह की रहमत है कि इसकी बड़ी बरकतें ज़ाहिर होती हैं। और यहाँ बारिशों का चूँकि अभी मौसम रहा, तो हमारा जो बड़ा इज्तिमा होता था माशाल्लाह 8-10 हज़ार आशिकान रसूल हिंद भर के यहाँ जमा होते थे, लेकिन अब चूँकि बारिशों की वजह से, बारिश अनएक्सपेक्टेड अल्लाह की जो मर्जी होती है वही होता है, तो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, तो हमारा ये जो बड़ा इज्तिमा था इससे हमें वो हमने मुलतवी वो कैंसिल किया। और जो हिंद के अहम जिम्मेदारान इस्लामी बायत कुछ शोबे, कुछ मजालिस के, अभी सिर्फ इनका है। और अभी आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि इस वक्त हम फैदान मदीना में हैं, जामियतुल मदीना की इमारत भी साथ है और हिंद की मुशावरत भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई यहाँ आप कैमरा मैन अगर इंशाल्लाह ज़ियारत कराएंगे तो जो शुरका इस वक्त हमारे इज्तिमा में शामिल हैं वो ज़ियारत इनको भी इस्लाम आशिक रसूल देखेंगे कि वो भी यहाँ जमा है। तो इंशाल्लाह मदनी चल मदीना के ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुतमन्नी और मुतलाशी होंगे कि इनको भी, हाँ चल मदीना ना, तो इनको भी हो सकता है कि चल मदीना का कोई इनको भी वो होता होगा कि हम भी शायद चल मदीना होंगे। तो ये देखें, ये चल मदीना का शायद इनका भी ज़हन होता होगा। अब ये अभी जहाँ है वहाँ है, अब मदीना चल मदीना का सवाल करने की तो इजाज़त सबको है ना, चाहे वो पेशावर में बैठे हो या वो नेपाल में हो, हिंद में हो, दुनिया में कहीं भी हो, मदीना तो सबका मदीना है। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अर्ज ये करने का मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम मदनी कामों का जायजा भी लेते हैं और दीगर हमारे मदनी फूलों का सिलसिला, सवाल जवाब का सिलसिला भी हमारा यहाँ जारी रहता है। और इस्लामी भाई तंजीमी तौर पर सवालात करते हैं, हम मुफ्ती साहब भी हमारे साथ होते हैं, और यूं सारा निज़ाम हमारा ये चल रहा होता है। अब मेरा मतलब ये था कि चूंकि हम मुबल्लिगीन या दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लाम भाई होते हैं, तो हमारी तवज्जो का मरकज सिर्फ बाहर यानी कि महल्ले में, इलाके में ही मदनी काम करना ना हो। हमारी तवज्जो का मरकज हमारे ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदार, घर वाले, ये सब के सब हों तो शायद इससे फ़ायदा होगा। तो अगर अमीर सुन्नत की ज़ियारत हो रही हो और कनेक्टिविटी हो तो मदीना मदीना हो जाए, जवाब अमीर सुन्नत की बारगाह से भी नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा पुराना वाक़या अर्ज करता हूँ। जब दावत इस्लामी बन चुकी थी, लेकिन थोड़े साल हुए थे और कोई हिफाजती उमूर के मसाइल मेरे साथ न के हारिस ने गार्ड वगैरह नहीं होते थे उस वक्त। हमारे यहाँ के हालात अच्छे थे इन मानों कर। तो बकरीद के दिन थे और मुझे ये पता था कि हमारी
बहुत ही करीबी रिश्तेदार, यूं कहिए कि मेरी खाला जान, इनके घर बस पता नहीं क्या मसाइल थे, कुछ खानदानी मसाइल थे। मुझे वो मसाइल भी अल्लाह बेहतर जाने क्या थे, मैं खुद इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं था, मैं तो छोटा था, तो आना जाना मौकूफ था। तो बकरीद के दिन थे। अब मुझे यूं अब थोड़ा शऊर आ गया था इन मसाइल में, अगरचे मेरा कसूर तो कुछ था ही नहीं ज़ाहिर, तो मैंने तो हिम्मत करी और मैं अपनी खाला के घर अकेला बिल्कुल अचानक चला गया। अब ये तो हैरत में डूब गया कि ये क्या हो गया। मेरे खालू ने बोला तू तो पता चला था कि बहुत बड़ा आदमी बन गया, नाम तो शोहरत तो हो गई थी ना, दावत इस्लामी बन गई थी, तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, तू चलकर हमारे घर आ गया। मैंने कहा मैं सुलह करने के लिए आया हूं। तो इस तरह मुझे इन्होंने मान दिया, अच्छी तरकीब बनी। फिर मैंने अपने घर के जो भी बहन वगैरह और इस तरह इनको मैंने कहा मौका अच्छा मैंने रामवार कर दिए, तुम लोग भी जाके मिलाओ ताकि ये हमारे फासले ही अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में से भी मेरी बहन और ये मतलब बच्चों की अम्मी तो खैर बेचारी वो तो नौवारिद थी, इन मानो करके उसको तो वो थी नहीं, वो तो न उसका कोई डायरेक्ट रिश्ते थे। ये लोग जाकर मिल आए और यूं मतलब तरकीब बनी, माफा माफी मैंने कर ली इन लोगों से। तो ये एक अर्ज ये करना था कि इसमें थोड़ा सीने पे पत्थर रखना पड़ता है। यार बरसों बरस से समझो बचपन से जुदाई हो, अब बंदा जवान हो गया, बाल बच्चे वाला हो गया, थोड़ा कद काट आ गया, नाम हो गया, चार आदमी आगे पीछे घूमने वाले हो गए, अब वो किसी के घर यूं चला जाए तो जाहिर है कि ये नफ्स पर बड़ा गिरा गुजरता है। तो ये मैं आपको सोच सोच के मैंने ये वाकया बताया कि मैंने बताऊं नहीं बताऊं। जब पहला सवाल हुआ था उस वक्त मेरे जहन में ये था, फिर मैंने नहीं बताया, लेकिन निगरान शूरा ने जब ये दावत इस्लामी को लिया तो मैंने बताया। तो अब ये कि अंडरस्टूड है इन पर दावत इस्लामी का जो भी असर पड़ा होगा कि अच्छा ये हमारा बच्चा, मैं तो इनके घरों इनके बच्चों के साथ खेला हुआ था, इनके घरों में खेलता था, लेकिन कोई ऐसे हालात बाद वक्त पेश आ जाते हैं कि दूरियां हो जाती हैं। तो ये इतनी बड़ी दावत इस्लामी और इसका ये जिम्मेदार हमारे घर खुद चला गया, तो इस दावत इस्लामी तो अच्छा काम कर रही है, अच्छे लोग हैं वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ इसका फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होता। तो आपके भी अगर कोई ऐसे मसाइल हैं तो आप मुझसे सबके सब बड़े आदमी हैं, चलो जितने बड़े आदमी होंगे और इतनी आजिज़ी करेंगे इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अगर किसी भी ख़ानदान के फ़र्द से कोई ऐसा मसला है तो आप पहल करें, पहल करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब ज़्यादा मिलेगा। और अगर नऊज़ुबिल्लाह क़त्ए रहमी की सूरत है तो अगर क़त्ए रहमी की सूरत है बाज़ औक़ात तो छोड़ना जायज़ भी हो जाएगा। जैसे कोई अक़ीदे का मसला है, इसकी वजह से छोड़ा है कि वो मुर्तद हो गए ख़ानदान वाला कोई फ़र्द, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और वाकई मुर्तद वो कि जिसको उलमा ने मुर्तद तस्लीम किया हो, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी नासमझी से नहीं, तो उसको तर्क करना होगा, वो एक अलग सूरत है। वरना यह कि क़त्ए रहमी जो है ना ये गुनाह है, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सिले रहमी ये वाजिब है। तो रिश्तेदारी तोड़ना जायज़ नहीं है। बात बात पे लोग तोड़ देते हैं, बल्कि नाराज रिश्तेदार को सदका देना ये ज़्यादा फजीलत रखता है। और जो रिश्तेदार हमें दावत दे हम उसको दावत दें, जो हमारे साथ अच्छा सलूक करे हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। इसको तो बाहर शरीयत में लिखा कि ये तो अदला बदली हो गई कि ये करे तो मैं करूँ, ये तो कमाल नहीं है। कमाल इसी सूरत में कि अगला हमारे साथ अच्छा सलूक ना करे, हम बढ़कर अच्छा सलूक करें, तो ये मज़ा है, इसमें बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि नफ्स की इसमें बड़ी काट है। तो इसलिए सबको शीर व शक्कर रहना चाहिए। आप दावत इस्लामी में हो या ना हो, सिर्फ दावत इस्लामी वालों के लिए मसला नहीं है ये। मेरे हाजिरीन नाजरीन जितने भी
اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں, عاشقان رسول, مسلمان مجھے سن رہے, سب کے سب یہ ذہن بنا لیں کہ رشتہ داری توڑنا یہ حرام ہے, اور رشتہ داری جوڑنا یہ واجب ہے, ضروری ہے. نہیں جوڑیں گے تو گناہ گار رہیں گے. کسی کی خالہ سے بگڑی ہے, کوئی ماموں سے روٹ کر خامہ خا کا بیٹھا ہوا ہے, کوئی بیوی بلا اجازت شرعی شوہر سے روٹ کر گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے, تو اس طرح بھاگ بھاگ کے گھر پہ آ کر جو بیٹھ جاتی ہیں تو یہ جائز تھوڑے ہی ہے, نہیں چلے گا. جوڑ پیدا کرنا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی, تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے بڑا پیارا شائع کیا تھا, اس کا نام ہے ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. اس میں یہ صلہ رحمی کے بڑے مسائل ہیں, اور پھوپھی سے جا کر صلح کرنے کا ایک بھتیجے کا بڑا پیارا اور دلچسپ اس میں حکایت موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہباز علی پوچھ رہے ہیں مچھلی کے کیا کیا فوائد ہیں اور کون سی مچھلی جائز ہے؟ مچھلی حلال ہے, مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور حرام. اچھا, اور جو مچھلی قدرتی موت مر کر دریا کے اندر, جو مچھلی پانی کے اندر قدرتی موت مر کر الٹی تیر جائے وہ حرام ہے. اب پانی ہی میں مری لیکن طبعی موت نہیں مری, نیچرل وہ نہیں مری, بلکہ جیسے اس میں کوئی کیمیکل ڈال دیا گیا تو یوں مر گئی, یا دوسری مچھلی نے اس کو کھا لیا تو مر گئی, کسی نے کانٹا پھینکا کانٹا پھنس گیا, اب وہ نکلنے سے پہلے کانٹے کے زخم سے تڑپ کر مر گئی, تو یہ مچھلیاں بھی حلال ہیں کہ کسی سبب سے مری. پرندے نے نوچ ڈالا, پہلے زندہ تھی, پرندے نے نوچ ڈالا, اٹھا کے پرندہ لے گیا, اب وہ نوچتا رہا اس کو, تو وہ صدمے سے وہ مر گئی, پھینکا تو مری گری, لیکن یہ پتا ہے کہ زندہ اس نے اٹھائی تھی, تو اب یہ بھی حلال ہے. یہاں تک کہ دوسری مچھلی نے زندہ مچھلی نگل لی, اور اب اس مچھلی کو پکڑ کے کسی نے کاٹا, اس کے پیٹ سے وہ مچھلی مری ہوئی نکلی, تو اگر اس میں تغیر نہیں ہوا, یعنی کہ اس کے بدن میں تبدیلی نہیں ہوئی, جیسے نرم پڑ جانا مچھلی کا, نرم پڑ جانا, بدبو دینا, اس طرح کی کوئی علامت کہ جس سے یہ اس کو سڑنا کہیں کہ اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے, چینج آ گئی ہے, تو نہیں کھا سکتے. ورنہ چینج نہ آئی اور فریش مچھلی اگر اس کے پیٹ سے نکلی دوسری مچھلی کے, اور وہ زندہ اس نے نکلی تھی, تو یہ بھی حلال ہے کہ یہاں بھی سبب پایا گیا اس کی موت کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اچھا, ساتھ یہ ہے کہ مچھلی کے فوائد, مچھلی کے فوائد کیا, مچھلی غذا ہے, ذرا کھائیں گے تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں کہ پیٹ بھرے گا, طاقت آئے گی, مزید اس کے سر میں بڑی طاقت ہوتی ہے. سر ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, بہت سے لوگ پھینک دیتے ہیں, اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. باپا عرض یہ تھی کہ جھینگے میں علماء کا اختلاف ہے. میں اختلاف اس صورت یوں ہے کہ بعض علماء اس کو مچھلی تسلیم نہیں کرتے. وہ فارمولہ تو درست ہے کہ مچھلی کے علاوہ جانور حرام ہے, تو جو مچھلی ہے وہ حلال ہے. تو اب جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے اصل. تو جن علماء نے جھینگے کو مچھلی تسلیم کیا ہے وہ حلال کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بحث فرمائی ہے, اور آخر کار یہ فرمایا کہ چونکہ علماء کا اختلاف ہے, یہ ہے تو مچھلی, اعلیٰ حضرت نے اس کو مچھلی تسلیم کیا ہے جھینگے کو کہ یہ ہے تو مچھلی, لیکن چونکہ علماء کا اختلاف ہے اس لیے بچنا بہتر ہے. تو جھینگا کھائے تو گناہ نہیں ہے کہ ہے یہ مچھلی, بچے تو اچھا ہے.
اختلاف علماء سے بچنا یہ اولا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد بھائی کا سوال ہے، میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں، کوئی حل بتائیں. اس کا حل یہ کہ میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں، یہ کسی طرح مطلب اپنے آپ کو بھلا دیں. یہ سوال کرتے وقت بھی کیا غصے میں تھے؟ بریانی کھاتے ہیں تو کیا غصے میں ہوتے ہیں؟ کہیں ولیمے میں جاتے ہیں تو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. بچہ مسکراتا ہوا ابو بھوکے کا لپٹتا ہے تو یہ غصے میں اٹھا کر اس کو پٹک دیتے ہیں. تو ہر وقت تو کوئی بھی غصے میں نہیں ہوتا. تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں ہر وقت غصے میں ہوتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. میرا غصہ خراب ہے، میرے سے زیادہ چڑ پڑ نہیں، اس طرح کا بولنے والے بولتے ہیں. تو یہ بولتے بولتے یہ غصے میں بھر جاتے ہیں کیا؟ تو اگر یہ ذہن بنا لینا کہ نہیں میرے کو اتنا غصہ نہیں آتا، میں کیا غصے والا ہوں. اب میں آپ کے سامنے ہوں نا، بڑی عمر والے تو مشہور ہے، بڈھے ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں، بات لوز ٹاکنگ کر دیتے ہیں. آپ کو الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے. میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے غصہ کم آتا ہے. جس دن اگر شیطان نے کھوپڑی میں بٹھا دیا نا کہ اب تو بڈھا ہو گیا ہے، تو ٹر بہت کرتا ہے، لوز ٹاکنگ کرتا رہتا ہے، جب دیکھو غصے میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو جھاڑ دیتا ہے، تو خدا نہ خواستہ پھر میں جھاڑنا شروع کر دوں گا کہ وہ غصہ میرا بڑھنا شروع ہو جائے گا. غصہ تو آتا ہے سر، غصہ تو ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، لیکن مجھے کم آتا ہے، اتنا زیادہ نہیں آتا. اور آتا ہے تو اس کا اظہار کم ہوتا ہے. کبھی آ جاتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو قابو کر لوں. لوز ٹاکنگ ورنہ ہو جائے گی، دل دکھ جائے گا. گناہ میں اپنے پڑھ سکتے ہیں کہ غصے میں گناہوں کا صدور ہونے کا امکان بہت ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے، چپ ہو جائے بندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے لپٹ جائے، چپٹ جائے، وضو کر لے. تو اس طرح مطلب یہ کہ غصے کا علاج کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. آپ کوشش کریں. غصے میں ایک تو یہ کہ بولنا نہیں ہے. غصے میں جب بولتے ہیں نا غصے میں تو پھر سچکا پڑتا نہیں اور کیا کا کیا منہ سے نکل جاتا ہے. پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، چاقو کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا. تو کسی کی اگر توہین کر دی غصے میں آ کر، پھر بھلے لاکھ پچھتاوے لیکن اگلا بازو کا دل پہ لے لیتا ہے. اس لیے غصہ ہے، حتی الامکان آپ کوشش کریں بولے کچھ نہیں. بھلے سامنے والے ہنس رہے ہوں، وہ ہنسنے دیں. آپ بولیں گے نا تو مر جائیں گے، کچھ کا کچھ نکل جائے گا. پھر جاتے ہیں نا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے بعد جاتے ہوں گے، مفتی صاحب مگر بہت غصہ آ گیا تھا، میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے، اب مجھے افسوس ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں بہت غصے میں تھا. مفتی صاحب شاید بولتے ہوں گے کہ ہاں جو طلاق دیتے ہیں نا وہ جب بہت پیار آتا ہوگا نا بیوی پر تب بولتے ہوں کہ جا تجھے 3 طلاق کا تحفہ دیا، کیا آج تو نے کارنامہ انجام دیا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں تجھ سے. ظاہر تو خوشی خوشی تو طلاق دینے تیرا آدمی، غصہ آتا جب ہی گھومتی ہے اور طلاق دیتا ہے اور گھر اجاڑ بیٹھتا ہے، تو یہ عذر نہیں چلے گا نا. چوہے کو پکڑ کر بلی کے آگے ڈالنا کیسا ہے؟ اس طرح جانوروں کو نہیں ڈالنا چاہیے، زندہ جانوروں کو بلا ضرورت، کہ یہ بھی ایک جانور کی ایذا کا باعث ہے اور منع ہے، کیونکہ وہ دبوچے گی، اس سے بندہ تفریح لے گا اور اس کی جان پروانی ہوگی. ہاں چوہے تنگ کرتے اس لیے بلی وہاں رکھی ہے کہ تاکہ چوہے بھاگ جائیں، شکار کرے، وہ ایک ضرورتاً شکار کرتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یوں ضرورت بلا ضرورت نہ ڈالا جائے. اس طرح مطلب یعنی کہ جیسے مکھی کس کو تنگ نہیں کرتی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے وصال شریف انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار تحریری کام کر رہا تھا تو میرے قلم کی نوک پر مکھی بیٹھ گئی اور سیاہی پینے لگی. میں نے کام روک دیا کہ یہ خود پی کے اڑ جائے
تو اڑ جائے. تو وہ پی کے اڑ گئی. تو اس مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو مکھی اگر ستائے تنگ کرے تو اس کو مارنا جائز ہے جب ضرورت ہو، بلا ضرورت نہیں مار سکتے. اسی طرح چوہے کو بھی اس طرح مطلب ہے کہ تڑپا تڑپا کر بلی کے ذریعے مارنا یہ صحیح نہیں ہے. اچھا یہ بتا دوں چوہا مارنا جائز ہے، یہ نہیں چوہے پالنا شروع کر دیں کہ چوہے کو تو حرم میں بھی مارنا جائز ہے کہ یہ جانور جو ہے اس کو فاسق کہا گیا ہے کہ یہ بلا ضرورت چیزیں لوگوں کی کترتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، بلا ضرورت کتر کے ڈھیر کر دیتا ہے، گندگی کرتا ہے. تو یوں چوہے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ یہ جب پریشان کرے گا تکلیف دے گا تو مارو، باقی ان کو پالو، وہ دودھ اور بوٹیاں کھلاؤ اس کو. ایسا نہیں ہے، جب بھی دیکھو اس کو مار ڈالو، لیکن آسان موت مارو، تکلیف دے کر تڑپا تڑپا کر نہیں، آگ میں ڈال کر نہیں، بار بار آہستہ آہستہ کو ضربے مارتے رہے، یہ نہیں، ایک ہی وار میں اس کا کام پورا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ابو عمار محمد یاسر ہیں. کیا دولہا اور دلہن کا اکٹھے بیٹھ کر رشتہ داروں سے سلامی وغیرہ لینا جائز ہے؟ اس دوران مووی اور تصویریں وغیرہ بھی بنتی ہیں اور دلہن اور دولہا غیر محرم سے مٹھائیاں اور سلامی بھی لیتے ہیں. یہ جو صورت آپ بتا رہے ہیں یہ تو ناجائز ہے کہ اگر نامحرم وہاں موجود ہیں اور اس طرح یہ مل کر لے رہے ہیں تو ظاہر نامحرم جو مرد ہیں وہ اس کے سامنے دلہن ہے اور دولہے کے سامنے نامحرم عورتیں ہیں اور یہ آپس میں یہ لین دین کا مذاق مسخری کا اور عجیب و غریب ہنسی مذاق بدنگاہیوں کا ماحول وہ ہوتا ہے. یہ تو میوزک بھی چلتا ہو سکتا ہے اس وقت، تو جو بھی ہے تو اس طرح کا ماحول تو گناہ ہے. ورنہ اگر گھر کے مہاری میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ کوئی تحفے کا لین دین ہو رہا ہے، نامحرم کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بیہودہ حرکت ہے، نہ کوئی گانے بج رہے ہیں، تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی نامحرم کو چھینک آئے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ اویس اسلم ضیاء کوٹ سے. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 477 پر ہے، عورت کو اگر چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے. مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے، اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 461 پر سلام کے تعلق سے ہے، مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے، اور اگر عورت اجنبیہ نے نامحرم عورت نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے، اور وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد القادر اتاری کا سوال ہے، اگر رات کو عبادت کرنے میں ڈر لگے، وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ عبادت کریں یا نہ کریں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں، آزمائش میں ہوں. رات کی عبادت تو کرنی چاہیے، اللہ نصیب کرے. خوف دور کرنے کا اسباب کرے، مثلا یہ کہ اگر زیرو کے بلب جلانے میں خوف آتا ہے تو بڑا بلب جلا لے، تھوڑی روشنی کر لے. یا اکیلے میں ڈر لگتا ہے تو دوسرے کی موجودگی میں عبادت کرے. الگ کمرے میں جا کر تنہا نماز پڑھتا ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، تو گھر کے افراد سوئے ہوئے ہیں اس میں یا سین میں نکل کر، یعنی کوئی بھی ایسی صورت کرے کہ جس سے خوف جاتا رہے. عبادت کرنی چاہیے، لیکن ایسا خوف جو ہلاک کر دے، مائنڈ فیل کر دے یا گھبراہٹ کا مرض لاگو ہو جائے تو اس سے بھی بچنا ہے. ورنہ معمولی سا تو بعض اوقات ویسے ہی آدمی کو دھڑکا ہو جاتا ہے، بجلی فیل ہو گئی تب بھی تھوڑا آدمی چونک جاتا ہے، کوئی چیخ کی آواز آئی کہیں سے تب بھی تھوڑا کانپ جاتا ہے آدمی. تو
یہ ایک الگ صورتیں جو کبھی کبھار درپیش ہوتی ہیں. تو دیکھ لیں، میں نے جو عرض کیا ان مشوروں پر عمل کر کے دیکھیں تو اللہ کرے گا تو آسانی ہو جائے گی. ڈر لگے تو یا رؤوفو کا تھوڑا ورد کر لیں، یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو. اس کے بعد عبادت یعنی نفل وغیرہ شروع کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت، آپ اس ویڈیو میں 3 شکر مرغ دیکھ رہے ہیں. یہ لنگر رضویہ کے لیے آئے ہیں. کیا اس کو بیچ کر اس کی رقم لنگر رضویہ میں لگائیں یا پھر اس کا گوشت استعمال کریں؟ آپ ہمیں اس پرندے کے حوالے سے کچھ بتا دیں. ماشاءاللہ، اگر کسی نے دیا لنگر رضویہ کے لیے تو اس کو بیچنا تو جائز نہیں ہوگا. ہاں، وہ اگر جس نے دیا وہ کہہ دیتا ہے کہ چاہو تو تم اس کو پکا لو، چاہو تو بیچ کر اس کی رقم لنگر رضویہ میں لگا لو، تو جائز ہو جائے گا. جبکہ اصل مالک اجازت ہے کہ بعض اوقات یہ بہت مہنگا پرندہ ہوگا شاید، ورنہ میں نے کبھی نہ اس کا گوشت کھایا ہے اور نہ کبھی ایسا تصور تھا میرا کہ کوئی لنگر رضویہ میں شتر مرغ بھی دے سکتا ہے. مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ یہ آیا اس کا گوشت بازار میں بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے، کبھی کھایا نہیں ہے میں نے. تو یہ صورت ہے کہ اگر دیا اس نے ہے تو لنگر رضویہ کے لیے فرشتی کو ذبح کر کے پکا کے کھلا دیا جائے. اور شتر مرغ جو ہے نا، اس کی معلومات بھی کچھ عرض کرتا ہوں. جیسا کہ ابھی پوچھا گیا کہ یہ شتر مرغ سب سے بڑا پرندہ ہے، اور دنیا میں جتنے پرندے پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قداور ہے، قد اس کا بڑا ہے، ہائٹ. عام طور پر شتر مرغ کا قد جو ہے نا 6 سے 8 فٹ ہوتا ہے. اس کی لمبائی یعنی اس کی ہائٹ میں نمایاں حصہ جو ہے نا یہ اس کی گردن اور ٹانگوں کا ہوتا ہے. عام طور پر اس کا وزن 200 سے 300 پاؤنڈ یا 100 یا 150 کلو گرام ہوتا ہے. اس کے بازو یا پنکھ کمزور ہوتے ہیں. وزندار بدن ہونے کی وجہ سے یہ پرندہ ہونے کے باوجود اڑ نہیں سکتا. قدرت نے اس کو بہت مضبوط ٹانگیں عطا کی ہیں جن سے یہ بے حد تیز دوڑ سکتا ہے. عام طور پر اس کی رفتار 30 سے 35 میل فی گھنٹہ ہے. یعنی 1 کلومیٹر سمجھو، یہ تقریباً 1 کلومیٹر 2 منٹ میں دوڑ لیتا ہے. شتر مرغ کی مادہ ایک وقت میں، مادہ مانے فیمیل ہے نا، تو شتر مرغ کی مادہ فیمیل ایک وقت میں 10 سے 12 انڈے دیتی ہے. ایک انڈے کا وزن ویٹ تقریباً 3 پاؤنڈ یعنی تقریباً 1.5 کلو ہوتا ہے، 1.5 کلو گرام. دنیا میں موجود تمام پرندوں میں شتر مرغ کا انڈا ایگ سب سے بڑا اور وزنی ہوتا ہے. شتر مرغ کا گوشت بے پناہ فوائد کا حامل ہے. اس میں فائدے ہیں: ڈپریشن اور پٹھوں میں درد کی شکایت کرنے والے حضرات شتر مرغ کے وٹامن B2 سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انڈے کھائیں. اس کا گوشت کھانے سے موٹاپا بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے. موٹاپے میں کمی آتی ہے. اس کی چربی بچوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے علاوہ مختلف دواؤں میں بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ گوشت جو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، اگر یہ شتر مرغ کا تو کیا یہ بھی بازار میں بکنے لگا ہو؟ اب خدا جانے، وہ دھوکے کا زمانہ ہے. واقعی شتر مرغ کا گوشت ہو یا نہ ہو، خدا بہتر جانے. سنا ہے کہ باپا بکتا ہے، یہ سنا ہے.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بچے جن کی پیدائش کے وقت ہڈیاں کمزور ہوں اور وہ چلنے میں دشواری محسوس کرتے ہوں، اگر شتر مرغ کی چربی سے ان کے ہاتھوں پیروں پر مالش کی جائے تو ان کی یہ کمزوری دور ہو سکتی ہے، وہ جلد ہی چلنا پھرنا شروع کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شعیب خان، کیا کوئی انسان جنت کو خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ بالکل دیکھ سکتا ہے، اس میں کیا؟ اب یہ طے کون کرے گا کہ ہے ہی جنت؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال لے کے خواب میں جنت کا دیدار جو ہے، اب یہ کہ واقعی اس نے جنت دیکھی، یہ تو ظاہر ہے کہ طے کرنا مشکل ہے، لیکن کوئی اچھی خوشنما جگہ پہنچ گیا باغ میں اور اس کے دل میں آیا کہ میں اس وقت جنت میں داخل ہو گیا ہوں، تو صحیح ہے۔ حقیقت میں جنت اس وقت دیکھیں گے جب اس میں داخل ہوں گے آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بہار شریعت میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے جنت کے بیان میں کہ جنت کی نعمتوں کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی جو جنت کی نعمتیں ہیں۔ وہ میں نے کہا نا، خواب میں تو طے کون کرے گا کہ جنت دیکھی؟ اگر کسی خوشنما جگہ کو بطور جنت دیکھا تو اس طرح کے واقعات تو ہیں، جنت کی حوروں کو خواب میں دیکھنے کے بزرگان دین کے واقعات ہیں، لیکن حقیقت میں جو حور جنت، حور عین ہے، وہ کس نے دیکھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی، انہوں نے زیارت کی، کھلی آنکھوں سے زیارت کی شب معراج۔ تو یوں آپ جو اس کے علاوہ جو ہیں واقعی کسی آنکھ نے جنت دیکھی نہیں ہے، وہ خواب کی بات ہے، اور خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، ورنہ جنت میں جانے کے خواب تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اب بے عین ہی یعنی یہ وہی بالکل جنت ہے، ظاہر یہ تو یقیناً نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو جب آقا کے پیچھے پیچھے داخلہ نصیب ہوگا تبھی دیکھیں گے کہ جنت کیسی ہے۔ ابھی تو عقل جو ہے یہ بھی جنت کو پا نہیں سکتی کہ جنت کتنی اعلیٰ ہے، ہماری عقلیں ناقص ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل کامل تھی ہے اور رہے گی، اور انہوں نے دیکھی جنت۔ بہار شریعت حاشیہ جلد اول صفحہ 347 پر لکھا ہے کہ جنت کے تعلق سے یہ کہ اس پر ایمان لانا تو فرض ہے، اگر جنت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور بے دیکھے ایمان لانا ہے، دیکھ لیا تو اب وہ پتہ چل ہی جائے گا۔ تو یہ جنت بھی ایک غیب ہے، اور یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یہ مطلب غیب کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالی غیب الغیب ہے، تو جنت بھی غیب ہے، یعنی بے دیکھے، ورنہ دیکھ کر تو آپ ہی جانیں گے۔ تو جنہوں نے حالت حیات دنیاوی ہی میں مشاہدہ فرمایا یعنی جنت کو دیکھ لیا، وہ اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی سرے سے یہ حکم انہیں شامل ہی نہیں۔ علی الخصوص صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس حاشیے سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جنت کا دیکھنا ممکن ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، نماز کے آخری 2 نوافل بیٹھ کر ہی کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ یہ ایسا ہے نہیں، ویسے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے نفلیں تو پورا ثواب ملے گا، بیٹھ کر بغیر کسی مجبوری کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، تو اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ عوام میں رائج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی ہمیں نیپال سے ہمارے شہاب الدین بھائی کا میسج آیا ہے، نگران شورا نے بتایا کہ انڈونیشیا اور ترکی میں اس کی فارمنگ بھی ہو رہی ہے شتر مرغ کی، اور 1-2 میسیجز بھی آئے ہیں کہ ہمارے یہاں وطن میں بھی اس کا جو ہوٹلوں میں
مختلف ڈشیں پکائی جاتی ہیں شتر مرغ کے گوشت کی، جو مہنگی بھی ہوتی ہیں. اور یہ لاہور کا آیا کہ مرکز الاولیاء کہ وہاں پر کچھ اس کے فارمنگ کا بھی ہے سلسلہ، اور ایک اس ٹائم بھی کہا ہے کہ میرے والد صاحب کا کاروبار بھی ہے یہ. المدینہ شتر مرغ کا کاروبار ہے، اس کے گوشت کے حوالے سے. اللہ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. دیانت داری اور تقوی کے ساتھ کاروبار کریں، اللہ برکت دے گا. کیا کوئی کمپیوٹر بھی ہے آج؟ لگتا ہے جی آج بے قرار بیٹھا ہوا ہے زبیر بن عوام کمپیوٹر. تو کمپیوٹر کی باری آنے دو نا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کمپیوٹر بھی آپ کے پاس، سوالات بھی آپ کے پاس، میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ اللہ. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ. میں نے بھیجے سوال. ایسا نام اس کا کمپیوٹر کا کہ اس کو بیچارے کو یاد ہی نہ رہے. اس کا نام رکھا نہیں ہے، آپ عطا فرمائیں. یا پھر رٹ بھی لیا ہوا تو کل ہو سکتا ہے بھول جائے. صحابی کمپیوٹر، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. یا یوں رکھ لیتے ہیں زبیری کمپیوٹر تاکہ نسبت ہو جائے. زبیری کمپیوٹر، زبیری کمپیوٹر. ماشاءاللہ. ویلکم. آپ کا نام ہے زبیری کمپیوٹر. زبیری کمپیوٹر آ گیا ہے ماشاءاللہ. ویلکم، ماشاءاللہ، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا. آپ سے کروں گا، آپ سے چلوں گا. اور سوالات تو آپ. اچھا مجھ سے سوالات کریں گے؟ یوں ہے تو میں کمپیوٹر بنوں گا. کسی اور کے جوابات نہیں دوں گا، آپ کے سوال کے دوں گا. میرے سوالات کا جواب دو گے. اچھا روزانہ کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں؟ جو یاد ہے وہ بتاؤں گا. اچھا نہیں آئے گا تو نہیں بتائیں گے. وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں یا منہ دھوتے ہیں؟ ہاتھ بھی دھوتے ہیں، منہ بھی دھوتے ہیں. پہلے کیا باپا دھوتے ہیں؟ سوالات پوچھ جائے، باپا کو سوالات پوچھائے. ماشاءاللہ. چلیں جی زبیری کمپیوٹر. سوالات کرتا رہا ہوں بیٹے. آسمان اوپر ہے یا زمین اوپر ہے؟ آسمان اوپر ہے. اچھا بارش اوپر سے آتی ہے یا نیچے سے اوپر سے. ماشاءاللہ. یہ تھوڑی بہت سمجھ پڑتی ہے اس کو. آپ کا مرید ہوں. حج مکے میں ہوتا ہے یا مدینے میں ہوتا ہے؟ مکہ میں. حج مکے میں ہوتا ہے یا مدینے میں ہوتا ہے؟ مدینے میں. پتا ہے آپ کے ساتھ جاؤں گا مدینے میں. حج مدینے میں ہوتا ہے. سوچ لو دیکھو، وہ تو چل مدینہ تو وہ مدنی انعامات پر عمل اور یہ سب مسئلہ ہوگا نا. مرشد چل مدینہ، مرشد چل مدینہ، مرشد چل مدینہ. لبیک. مرشد چل مدینہ. ماشاءاللہ. زبیری کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مظہر علی اتاری ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 5 سال ہے. سبحان اللہ. سوالات سے پہلے عرض کرتا چلوں اور جوالات میں غلطی نکلے تو میری اصلاح فرما. مجھے پیش کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائے گے انشاءاللہ. مرحبا. چلا ذرا یہ تو بتائیں کہ عشرہ مبشرہ کس سے کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، آپ نے تو خوب تیاری کر رکھی ہے۔ مرحبا مرحبا، بڑا حفظ کر کے آئے ہوئے، اللہ اللہ الحمدللہ۔ چلیں ذرا یہ تو بتائیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ پھپھی ساتھ بھائی تھا، پھپھی ساتھ بھائی رشتہ تھا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے، مرحبا۔ اچھا یہ آپ بتائیں گے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا بھائی، واہ بڑا اچھا یاد کر کے آئے آپ تو۔ چلیں ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت زبیر بن عوام ہر نبی کا واری آنی جانے ساتھ ساتھی، اور میرا واری حضرت زبیر بن عوام ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ چلیں ذرا جلدی یہ بھی بتائیں کہ امیر المومنین سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت زبیر بن عوام چیتے کی طرح گد اپنا کو شیر کی طرح جھپٹنا لیتے۔ واہ بھائی واہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ شہزادے 9 ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ شہزادیاں 10 ہیں۔ دوبارہ بتائیں۔ شہزادے 9 ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ شہزادیاں 10 ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام کن بزرگوں کے نام پہ رکھے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام شہداء کے ناموں پر کے، اس امید پر کہ شہداء کی برکت سے ان کے بیٹوں کو بھی شہادت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، خوب تیاری کی ہے۔ اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نیلی، شانی قدرے جھکا ہوا اور بال خوب گنے رخسار، اور ریش مبارک ہلکی اور پتلی رنگ گندمی، اور ایک روایت پہ گوری آپ کا قد اتنا لمبا تھا جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو آپ کے پاس زمین پر لگ جاتے ہیں۔ اللہ، بال مضبوط اور طویل تھے۔ واہ بھائی واہ، بڑی خوب تیاری کی آپ نے۔ اچھا چلیے یہ بتائیں، آپ کی عمر شریف بتائیں اور آپ کے بال مبارک کب سفید ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عمر شریف 64 سال ہے تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بال آخر عمر تک سفید نہیں ہوئے۔ واہ، جواب درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ سن 11 جمادی الاخری کے آخری مہینوں کو 36 ہجری کو شہادت پائی۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ اور ایک اور آخری سوال، 11واں سوال، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ عراق کے شہر بصرہ میں ہے۔ واہ بھائی واہ، ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی چاریان نبی جنتی صدیق عمر بھی جنتی جنتی عثمان غنی بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی 800 جائے نبی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی 4 یاران نبی جنتی صدیق و عمر بھی جنتی جنتی
فاطمہ اور علی جنتی جنتی، عثمان ہے غنی جنتی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی جنتی۔ واہ وہی زبیری کمپیوٹر، باپو ان کو کوئی تحفہ ملے گا ان کو ان کے ابو کے لیے یا تیاری تو اچھی کی زبیری کمپیوٹر نے؟ بولا خوش ہو گیا، مزہ آ گیا مجھے۔ ہمارے مدنی منع کے ماشاءاللہ، ہمارے مدنی منع نے ماشاءاللہ کو مدینہ دکھائے۔ ماشاءاللہ مدنی منع نے اچھی تیاری کری۔ مدنی منع کے لیے دیے جا رہے ہیں 11,000 روپے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5,000، یہ 5,000 سیدھے ہاتھ سے، یہ 1,000۔ مدنی چینل پر تاریخ بھی 11 جمادی الاخری، آج سیدنا زبیر بن عوام کا دن بھی ہے اور ماہانہ 11ویں شریف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے امی ابو چاہیں تو، مگر یہ تو اب اس کی ملک ہو گئی نا، اس سے اس کی رقم سے، مدد علی کی رقم سے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، اب یہ تو ان کے ہو گئے۔ اپنے پلے سے چاہیں تو ابھی کل کا دن باقی ہے، ماہانہ 11ویں بھی کر لیں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بھی کر لیں، سب ناظرین جو کر سکتے ہیں کر لیں، بھلے مختصر گھر گھر میں کر لیں، دیکھیں پکانا کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور نام بتا دوں، وَإِيَّاكُمْ، آمین۔ ماشاءاللہ 14 جمادی الاخری یہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا یوم عرس ہے۔ امام غزالی کا ہم پر بڑا احسان ہے، ان کی احیاء العلوم، منہاج العابدین وغیرہ ہمارے یہاں کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اس سے بیانات میں بڑے حوالے ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں۔ سیدنا امام غزالی حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، 14 جمادی الاخری انشاءاللہ۔ آج آپ یہاں 11 ہے، میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں 12ویں شب ہے آج۔ میں نے نیت کری ہے انشاءاللہ کہ ان کی نیاز کروں، اللہ مجھے یہ سعادت بخشے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ باپو کے ہاتھ میں بھی نیپال میں مائک ہے۔ باپا ہند کے کثیر اسلامی بھائی یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، نیپال کے بھی، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ چل مدینہ کی سعادت ہند کے اسلامی بھائی بھی پا سکتے ہیں باپا۔ سبحان اللہ، دنیا میں کہیں بھی ہو عاشقان رسول مدینہ سب کا ہے، کسی ایک ملک والے کا تو نہیں ہے نا۔ ان کو بھی ذائع نصیب کہ مدینے کی حاضری ملتی بھی ہے ماشاءاللہ۔ ہر سال میرے غریب نواز کے ہند کے بھی کثیر عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے یافور بھائی بھی پشاور میں بڑی تیاری کے ساتھ ہیں، نیپال میں اراکین شورا کے ساتھ ہند کے اسلامی بھائی ہیں، زمزم نگر میں ہمارے فاروق جیلانی بھائی بھی امید پہ بیٹھے ہیں کہ ان کو بھی چل مدینہ کا مجدہ سنایا جائے، اور یہ چاروں طرف ماشاءاللہ ہمارے کئی جگہوں سے میسیجز کا سلسلہ ہے کہ امیر اہل سنت چل مدینہ کے لیے ہمیں بھی کچھ خوشخبری سنا دیں۔ یہ سردار آباد والے بھی موجود ہیں۔ یہ پٹھان بھائی کیا وہ پشتو زبان میں چل مدینہ کا نعرہ لگائیں گے؟ اب پشتو میں چل مدینہ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں ہے، اردو میں تو ہم لوگ چل مدینہ بولتے ہیں، راشا مدینہ یا کیا پتہ نہیں بولیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا ہند کے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ سفر کریں گے، چل مدینہ کی سعادت پائیں گے۔ آج یہاں کے لیے بھی دروازے کھول دیں باپا۔ ویلکم ویلکم، موسٹ ویلکم۔
मदनी इनामात का गेट सबके लिए खुला हुआ है। 72 में से 66 मदनी इनामात पर अमल, 72 में से 66 पर मदनी इनामात का पर अमल करते हुए 92 डेज अगर हो गए हैं तो बेकरारी का तोशा लेकर वेलकम। और इस्लामी बहनें, जबकि इनके पास महरम के कोई 66 मदनी इनामात वाला महरम हो तो वो भी 72 में से 58 मदनी इनामात का अगर उसके पास है तो वो भी तरकीब कर सकती है चल मदीना की। इसके अलावा तलबा किराम 92 जामियातुल मदीना के तलबा किराम के 92 में से 82 और तालिबात के गालिबन 82 हैं या 83 हैं, उनमें 83 हैं शायद, इनमें से 72 मदनी इनामात जामियातुल मदीना लिल बनात की तालिबात या मदरसुल मदीना, तो ये भी अगर 83 में से 72 है तो ये भी, जबकि इनका महरम 66 वाला हो तो ये भी मुतालबा रख सकते हैं। सबको इजाजत है। हाफिज हसन भाई भी सरदाराबाद से पैगाम भेजा है। यानी यहाँ जो मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला शुरू हो रहा है ना, तो इंशाअल्लाह गालिबन 29 से 29 जमाअतुल उखरा से ही मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला शायद जुमेरात तो शुरू हो जाएगा और छठी शरीबी 6 रजबुल मुरज्जब इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत बाबुल मदीना में ही होंगे और ये 6 या 7 जो भी मदनी मुज़ाकरे हैं अमीर सुन्नत बाबुल मदीना में होंगे और वहीं से मदनी मुज़ाकरे होंगे। तो मुझे पता चला है कि बाद हिंद के इस्लामी भाइयों ने वीज़े लगवा लिए हैं बाबुल मदीना आने के, शायद इनको भी चल मदीना की लगता है तरकीब बनानी है। तो ये तो चल मदीना हो रहा होगा। दुनिया भर के आशिकान रसूल मदनी इनामात की और ये तड़प जो है बापा बेकरारी इसके तोहफों के साथ आ जाएं और मदनी मुज़ाकरा भी हो रहा होगा, फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा, रात भर तरकीबें बनी हुई होगी। ये KPKB भी मैदान में है माशाअल्लाह। सारे मदीना सबका है, मदीना सबका है, मदीना सबका है। चल मदीना की बात करने की इजाजत तो सबको होनी चाहिए और होती होगी माशाअल्लाह। हज के असबाब हम खुद मतलब चल मदीना की लड़ाई में लगे हुए हैं कि आका बुला लें, करम फरमा दें। तो मैं किसी को रोकने का मजाज भी नहीं हूं ना, नऊज़ु बिल्लाह, मैंने रोकना भी क्यों है किसी को। आइए इस हवाले से मेरे लिए सुन्नत का एक शेर भी सुनते हैं। हज के असबाब आका बना दो हज के असबाब आका बना दो, मुझको मीठा मदीना दिखा दो आका, मुझको मीठा मदीना दिखा दो। मुझदे फिजायब सुना दो का, मुझदे जान फिजाब सुना दो मुझदे जान फिजाब सुना दो। सोई तकदीर मेरी जगा दो सोई तकदीर मेरी जगा दो, मुझको मीठा मदीना दिखा दो। माशाअल्लाह हमारे हाजी याफूर ने अभी पैगाम भेजा है कि यकुम रजब को यानी जुमा को इंशाअल्लाह चल मदीना एक्सप्रेस मरकज़ुल औलिया लाहौर से ये बाबुल मदीना हाज़िर होगी इंशाअल्लाह। यहाँ मदनी मुज़ाकरों में शिरकत के लिए हाजी वक़ार भी इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और मजलिस के साथ मौजूद हैं। चल मदीना के वो भी तलबगार हैं और अर्ज़ कर रहे हैं कि बस अमीर अल-सुन्नत करम फरमा दें और हमें भी अपने साथ मदीने सफ़र करवा दें। ये तो मेरे को लगता है कि मरकज़ुल औलिया वाले चल मदीना दरवाज़ा खुलवा देंगे यार। इतने सारे आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, धमाल कर डालेंगे। तो देखो क्या होता है।
चल मदीना का दरवाज़ा तो आज भी खुल सकता है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इस तरह मदनी इनामात की कारकर्दगी मआ बेकरारी अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। पिछली बार ऐलान हुआ था कि 500 दरखास्तें आई हैं शायद ये इस तरह 66 वाली, 72 में से 66, लेकिन अब वो मदनी चैनल पे ऐलान हुआ था। मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा कोई एक फर्द का भी कुछ डायरेक्ट या मदनी इनामात के मजलिस के जरिए जराए हैं इनके पास, ये नहीं कि मुझ तक पैगाम नहीं आ सकता, ये तो जिम्मेदारान जानते हैं कि मुझ तक पैगाम किस तरह पहुंचता है, तो वो आ सकता था, अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है कच्चे पोचे होंगे, कोई पावरफुल मदनी इनामात का हामिल शायद अभी तक मिला नहीं होगा जिसको 92 डेज हो गए हों या सुचका नहीं पड़ा होगा, मिले तो होंगे। खैर माशाअल्लाह मदनी इनामात पर अमल करने वालों की हमारे यहाँ एक तादाद है अल्लाह की रहमत से। अब तो ऐलान भी हो गया बाबा कि 25 तारीख से जो है वो हज के फार्म भी भरे जा रहे हैं। हज अस्बाब करके अब बेचारे कई ऐसे होंगे जिनके पास मदनी इनामात का अमल तो होगा, लेकिन ये इतने कितने पता नहीं 6.25 लाख या 5,70,000 तो ये आजकल ये फार्म हमारे यहाँ जो भरे जा रहे हैं उसके हैं, तो ये इतनी रकम तो ये गरीब बड़े कहाँ से लाएंगे, मालदारों के पास मदनी इनामात ये कहाँ से लाएंगे। जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे होंगे कोई कोई ऐसे जिनके पास मालदार होने के बावजूद मदनी इनामात भी हों, लेकिन तजर्बा यही है कि मदनी इनामात गरीबों के पास ज्यादा होते हैं, मदनी काम करने वाले गरीबों में ज्यादा पाए जाते हैं। ये तजर्बा, इसमें अगर कोई नाराज होता हो तो आधी रोटी कम खाए, ये नहीं कहूँगा 2 रोटी ज्यादा खाओ, आधी रोटी बचाओ किसी गरीब को दे दो, ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे तो बाकी डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ेंगे, तो वो पैसे बचाकर भी गरीब को दे दो, दाऊद इस्लामी को दे दो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीने
माशाल्लाह हमारी रज़वी सूबे से 4 ट्रेनें बाबुल मदीना 7 मार्च को रवाना होंगी। सिरानी, बिस्तामी, सोहरवर्दी और फारूकी, यानी मदीनतुल औलिया मुल्तान, खानपुर, खानेवाल और ये भावलपुर वगैरह के जो शहर हैं। तो हमारे हाजी असलम रुकन शुरा ने पैगाम भेजा है कि तकरीबन 4 ट्रेनें ये इन दिनों में, रजब के दिनों में इंशाअल्लाह सफ़र करेंगे और इसमें 12 दिन और 1 माह के भी इस्लामी भाई इस मदनी काफ़िले में शामिल होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये भी 6 रजब के दिनों में आएंगे। रजब की तारीख साथ में बोल दो ना, ये कौन सी रजब की तारीख को आ रहे हैं? मरकज़ुल औलिया का जो ऐलान हुआ था, और ये खानपुर वाले मरकज़ुल औलिया वाले तो यक्कुम रजब को आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है इनकी भी तारीखें यही होंगी कमोबेश। यक्कुम माने पहली तारीख, पहली रजब को। अच्छा, पहली रजब को। ये तो चलो बिल्कुल बर वक्त आ रहे हैं, बर वक्त ही आ रहे हैं सारे। तो इसके अलावा खानपुरी जो है, अगर 6 रजब के बाद आएंगे तो ज़ाहिर है कि जो 6 रजब के 6 दिनों में मदनी मुज़ाकरे की बहारें होंगी, ये भी पहली तारीख। हाजी असलम का मैसेज है, ये भी पहली रजब को आ रहे हैं। कुछ और होगा, पहली रजब को आ रहे हैं ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये सब चल मदीना का मुतालबा करेंगे, सब तो नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। मदनी इनामात के ताल्लुक से ज़ाहिर है कि, लेकिन चलो ये भी एक लुत्फ होगा, शैतान की शामत आ जाएगी। इतने हजारों मिलकर मदीना मदीना करेंगे तो शैतान का कलेजा फट जाएगा। ये क्या हो गया, क्या बात है। मदीने में कशिश है यार, खुसूसी इस्लाम किसी शहर में नहीं है। नेपाल में तो बाबा खुसूसी इस्लाम भाई भी इशारे से ये भी आएंगे जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। इनका भी तो कुछ तय हुआ था यार, मगर इनका बेचारों का मुअल्लिम भी साथ हो जिसके मदनी नामात हो। जैसे महरम और नामहरम के मसाइल हैं, इनके भी मसाइल हैं। अकेला ये तकलीफ में आ सकता है, दूसरों को भी डाल सकता है ना, समझेगा ही नहीं। जिसको लैंग्वेज इसकी नहीं आती होगी समझा नहीं सकेगा इसको। माशाअल्लाह। तो मौलवी इंशाअल्लाह उस्ताद पर भी, मुअल्लिम पर भी इनफरादी कोशिश करके मदनी इनामात का हामिल बनाए तो हो, और असबाब भी हो। असबाब भी तो एक छोटा मसला तो नहीं है ना। अब तो अखराजात भी बढ़ गए ना, बढ़ते ही जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला जब करम फरमाएगा तो सारा मसला हल हो जाएगा। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह की अम्मी जान फरमाती है, जब ये मेरे पेट में थे तो मैंने गैब से आवाज सुनी थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो वलीयुल्लाह और तारिक दुनिया होगा। या रब्बे करीम जो कोई रिसाला फैजान सुल्तान बाहू के 29 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसके दिलो दिमाग फैजान औलिया से माला माल फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आपको इंतज़ार होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर मुताला जो किया जा रहा है तो उसकी कारकर्दगी भी आपको सुनाई जाती है। तो पिछले हफ्ते जो रिसाला अमीर अहले-सुन्नत ने पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई, उसका नाम था मीठे बोल। और इसकी जो कारकर्दगी हमें मिली है, हमारे वतन पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद 5,15,707, 5,15,707। इस्लामी बहनों की तादाद 3,70,766, 3,70,766। ओवरसीज़ इस्लामी भाई, बैरून मुल्क इस्लामी भाइयों की तादाद 47,361 और ओवरसीज़ इस्लामी बहनें 40,634। यानी कुल तादाद इस बार जो इस रिसाले की हुई पढ़ने वालों की तादाद वो 9,74,468
9,74,468 یعنی گویا 11 lakhs کا جو امیر اہل سنت کا جو ٹارگٹ دیا ہے، امیر اہل سنت نے ہدف دیا ہے، الحمدللہ اس کی طرف پیش قدمی جاری ہے. اور ابھی یہ جو رسالہ اس ہفتے کو پڑھنا ہے وہ ہے سلطان فیضان سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول کے ہاتھوں میں ہے اور یہ رسالہ ضرور حاصل کرنا چاہیے. ولی کامل کی سیرت پر بڑا ہی پیارا رسالہ یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے المدینۃ العلمیہ کے تعاون سے. تو اس رسالے کو پڑھیں اور فیضان اولیاء سے دل و دماغ مالا مال ہوں. یہ امیر علیہ سنت نے دعائیں بھی عطا فرمائی. مدنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اس کا وائس میں بولتا رسالہ یہ بھی موجود ہوتا ہے. آپ اس کو اپنی گاڑی میں یا جو سفر کرتے ہیں وہ USB کے ذریعے مختلف گاڑیوں میں بھی اس کو چلا سکتے ہیں اور یوں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرات فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مزار.